نفلی روزے، نوافل، اسی طرح صدقات۔ آج ہم نفلی روزے کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ شوال کے روزے لگاتار بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ آپ پورا 1 ماہ ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ 1 دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ اگر جمعرات اور سوار کا کریں تو بھی آپ کے 6 روزے پورے ہو جاتے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے، جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اچھی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور سوموار کا، تو شوال میں وہ نیت کر لیں، شوال کے روزوں کی، مہینے رمضان کے بعد جو وہ روزے رکھیں تو 1 سال کی۔ اور میں اس میں نہیں چاہوں گی، آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کے روزے رکھنا میرے اور آپ کے لیے ناممکن، اور 1 ماہ کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اسی کو ہم اپنی عقل میں نہیں لا سکتے، گن نہیں سکتے، تو 1 سال بھر کے روزے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری کفایت کریں گے ان روزوں کی جو بھول چوک سے ہم سے چھوٹ گئے، یا ہمیں رمضان کے درمیان بھی بھول چوک ہوتی رہی جو ہمیں نہیں پتہ تھی، کوئی کمی رہ گئی بیماری میں، کسی چیز میں، یہ اس کی بھی کفایت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 6 روزے ابن ماجہ اور نسائی میں ہے، یہ 6 روزے شوال کے مل کر 1 سال کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ہر نیکی 10 گنا ہوا کرتی ہے، تو رمضان کے 30 اور یہ 6 60 کے برابر، تو 360 ہو گئی، گویا پورے سال روزے ہی کا ثواب لکھا گیا۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیں، جیسے میں نے کہا، خواہ متواتر رکھیں یا متفرق، عید کا دن چھوڑ کر باقی دنوں میں جس طرح چاہیں 6 روزے پورے کر لیں۔ مسلم کی روایت ہے، کسی نے دریافت کیا کہ عرفہ کے دن کا روزہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خطا کے پتلے ہیں ہم، فرشتے تو ہم ہیں نہیں، اور پیغمبر معصوم تھے، لیکن ان سے بھی اللہ تعالیٰ بشری تقاضے کے تحت بھول چوک کرواتے تھے۔ صحابہ جو کہ ایک بہترین گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، لیکن ان سے بھی بھول چوک ہوتی تھی، تو ہم تو ہے ہی بہت گناہ گار ہیں، تو پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں، کمیاں، لرزش، بھول، سیئات، اور اللہ معاف کر دے گناہ کبیرہ بھی نہ ہو گئے ہوں جو انہیں ہم صغیرہ ہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے 1 سال کے، تو 1 روزہ ہے نا، اسے رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں گزشتہ یا آئندہ کا کوئی لفظ نہیں۔ عرفہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ ہے۔ جو لوگ حج میں ہوں گے ان کو یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے، رمضان کے بعد محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد رات کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے۔ محرم کی 10ویں کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اہل علم کہ اس کا تعلق امام حسین رضی اللہ عنہ کی وفات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوچ کے رکھیں گی تو پھر بدعت ہوگی۔ یہ رکھنا ہے آپ نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پتہ چلا اس کی فضیلت کا، تو آپ نے کہا کہ میں بھی رکھوں گا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ ابن ماجہ میں ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 10ویں محرم کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، ہر مہینے کے 3 روزے اور رمضان کے پورے روزے پورے زمانے کے روزے ہوتے ہیں۔ یہ 3 ایام بیضہ ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15۔ یہ ذرا پھر دیکھنا پڑتا ہے، اخبار میں بھی چاند کی تاریخیں آتی رہتی ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ سوار اور جمعرات کا نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 3 باتوں کی وصیت کی، ایک ہر مہینے میں 3 روزے، دوسری چاشت کی نماز 2 رکعتیں، تیسری سونے سے پہلے وطروں کا پڑھ لینا۔ اشراق
2 اور 4 کی بھی روایت ہے، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 4، اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے 6، 8، 10 بھی، لیکن اس کی بہت فضیلت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، آخر تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اگر روزوں کا بہت شوق ہو تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ پورے سال کے روزے ہو جائیں گے۔ یعنی لالچ ہوتا ہے نا کہ بہت سے بینیفٹ ہو، تو بعض لوگ شروع کرتے ہیں تو پھر وہ انتہا کو چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جب ایک میرا رب اتنی لوٹ سیل لگائے ہوئے اس نے 3 روزوں کا پورے سال کا ثواب مل رہا ہے، تو باقی دنوں میں موج کریں، کھائیں پیئیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ سوار جمعرات کا رکھنا چاہتے ہیں تو کافی اس میں بھی بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ لگاتار مہینے میں روزے ہی رکھتے جائیں۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے ایام بیس کے روزے ہیں، ان کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے تمام عمر کے روزے رکھے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جیسا کہ میں بارہا ذکر کر رہی ہوں، پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ جس دن میرے اعمال پیش ہوں اس دن میں روزوں سے ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ صوم سب سے بہتر تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دل تو یہی چاہتا ہے نا، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم ویک ہو جاتے ہیں نا، اس کی کوشش کریں کہ وہ طریقہ اپنائیں جو دائمی ہو، ہمیشگی کے لیے ہو۔ صوم داؤد علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی روزہ نہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، اور یہ طریقہ بالکل اچھا ہے، اس میں ایک دن آسانی کے لیے بھی مل جاتا ہے اور طبیعت روزوں کی عادی بھی نہیں ہو جاتی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جائے تو روزے دار پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔